بسم الله الرحمن الرحيم. المعلقة الثانية لطرفة بن عبد البكري. قال طرفة بن عبد البكري لخولد أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. اطلال مکانات کے بچے کچھ آثار و نشانات. برقع پتھریلی زمین، ریتلی زمین. سہمت جگہ کا نام ہے. لاح یلوح باب نصرہ سے آتا ہے چمکنا، جھلملانا. وشم سوئی سے گدائی، یوں سمجھ لیں جیسے عام الفاظ میں ٹیٹو. اس میں کچھ رنگ بھرتے ہیں، جو اس میں نشان آتا ہے اس کو کہتے ہیں وشم. سہمت کی پتھریلی زمین میں خولا کے گھر کے نشانات ہیں جو کہ پشت دست پر کودنے کے باقی ماندہ نشان کی طرح چمک رہے ہیں. پشت دست مطلب کہ ہاتھ کی جو پیٹھ ہے، مطلب کہ ہاتھ کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کو کہیں گے. گودنے کے باقی ماندہ نشانات کی طرح چمک رہے ہیں. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. وقف يوقف، وقف يقف آتا ہے چلنے کے بعد کھڑے ہونا، ٹھہرنا. صحیح یصحب آپ سمیع سے آتا ہے ساتھ ہونا. مطیہ سواری کا جانور، جمع مطایا، یہ مؤنث و مذکر دونوں کے لیے آئے گا. یہ سبب سمیع یسمع سے آتا ہے رنجیدہ ہونا، غم ہونا، غم کرنا. تجلد باب تفاعل سے آئے گا، ہمت سے کام لینا، صبر و استقامت سے کام لینا. میرے یار احباب میری وجہ سے ان کھنڈرات اپنی سواریوں کو تھامے ہوئے کہہ رہے تھے کہ غم فراق سے ہلاک نہ ہو اور صبر و ہمت سے کام لے. كأن حدود المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي. حدود کجاوا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں. غدوہ اس کی جمع غدون آتی ہے یا غدن آتی ہے. صبح طلوع فجر. خلایا خلیت ان کی جمع ہے، بڑی کشتی. لیکن یہاں صرف جو ہے بڑی کا معنی مراد لیں گے. چوہے کشتی کے لیے جو ہے آگے لفظ جو ہے وہ سمین جو ہے سفین، سفینہ موجود ہے. نواصف ناصفتن کی جمع ہے، پانی بہنے کی جگہ، دھار ہوگیں گے. ددی وادی کا نام ہے. گویا کہ مالکیہ کی کجاوے صبح کے وقت وادی دد کے وسیع اطراف میں بڑی بڑی کشتیاں تھیں. عدولیت او من سفین ابن یامن یجور بها الملاح طورا ویہتدی. عدولیہ جگہ کا نام ہے جہاں کی بنی ہوئی کشتیاں مشہور ہیں. ابن یامن کشتی بنانے والا. جارہ یجور باب نصرہ سے آئے گا راستے کا پتہ نہ چلنا یا ٹیڑھا لے جانا. طوراً کبھی. عدولی ہیں یعنی ان کشتیوں کی بات کر رہا ہے، عدولی ہیں یا ابن یامین کی کشتیوں میں سے ہیں کہ ان کے ملا کبھی ٹیڑھا لے جاتے ہیں اور کبھی سیدھا. يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المفايل باليد.
شقہ شقوق باب نصرہ سے آتا ہے پھاڑنا، چیرنا، ایک چیز میں شگاف ڈالنا۔ حباب، سطح آب پر نمایاں ہونے والی لکیریں، چھوٹی لہریں۔ حیزوم، جمع اس کی حیازیم آتی ہے، سینہ۔ مفاعلہ، مٹ مٹی میں کوئی چیز چھپا کر دو ڈھیریوں میں تقسیم کر کے بطور آزمائش پوچھنا کہ وہ چیز کس ڈھیری میں ہے، اس کو فعال کھیل کھیلنا کہتے ہیں، تو اسی سے مفاعلہ ہے۔ اس کشتی کا سینہ پانی کی پٹاروں کو اس طرح پھاڑ رہا ہے جس طرح وہ فیال کھیلنے والا بچہ مٹی کے ہاتھ سے تقسیم کرتا ہے۔ وفی الحی احوى ينفض المرد شادن مظاہر سمطی لؤلؤ وزبرجدی۔ احوى، سرخی مائل سیاہ ہونا۔ یہ یوں کہ گہرے رنگ کا سرخ جو ہوتا ہے، جو گہرے رنگ کی وجہ سے سبز دکھائی دیتا ہے۔ یہ باب سمیع یسمع سے آئے گا۔ ینفض باب نصر سے آتا ہے جھٹکنا، جھاڑنا۔ المغ، پیلو کا تر و تازہ درخت۔ شادن، ہرنی کا جوان بچہ، جمع شوادن۔ مظاہر، مظہر کی جمع بمعنی ہر شے کی صورت۔ سمطی، تثنیہ بمعنی ہار۔ زبرجد، زمرد کے مشابہ قیمتی پتھر، یہ متعدد رنگوں کا ہوتا ہے۔ قبیلے میں ایک گندم گو ہونٹوں والی نوجوان ہرنی ہے جو پیلو کے پھل جھاڑتی ہے اور موتیوں اور زبرجد کے دو ہار اوپر تلے پہنے ہوئے ہیں۔